السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بیروت میں دھماکے ہوئے اور ایک بڑی تباہی دیکھنے میں ملی، اور ڈیفینیٹلی اس کا جو امپیکٹ ہے وہ جو لبنان اور اس کے ارد گرد جو خطہ ہے اس پر بھی ہوگا، اور چونکہ یہ ایک بڑا دھماکہ ہے جس نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے، تو یقیناً اس کا جو انٹرنیشنل امپیکٹ ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے، اور اس پہ یقیناً ہر جگہ سے افسوس بھی کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جو انٹرنیشنل ایڈ ہے اس کے لیے بھی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یقیناً جب سے یہ دھماکے کی خبر آئی ہے اس پہ مختلف تھیوریز سامنے آ رہی ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل سے دیکھ سکیں کہ یہ جو دھماکہ ہوا ہے اس کی اصل وجوہات کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا یہ بھی دیکھ سکیں کہ یہ جو لبنان ہے اور اس کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے وہ کیا ہے، اور اس کا ان دھماکوں سے کیا تعلق ہے۔ اب اس حوالے سے ایک تو چیز وہ بہت اہم ہے کہ جب آپ لبنان کی ہسٹری پر غور کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو یہی ملے گا کہ جو لبنان ہے وہ کنٹینیوسلی ایک انریسٹ میں رہا، اور وہاں پر یہ خون خرابہ وہ جاری رہتا ہے۔ اس حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کافی پرانا ملک ہے جس کی ہسٹری جو ہے وہ زمانہ قبل مسیح تک جاتی ہے، اور پھر اس میں جو آٹومن امپائر جب آئی اور سلطنت عثمانیہ کے اس ایریا پر قبضے کے بعد یہ خطہ جو تقریباً 400 سال تک وہ سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں رہا، اور پھر جب سلطنت عثمانیہ کا زوال ہوتا ہے تو پھر 1920 میں یہ جو لبنان کا ایریا ہے یہ آ جاتا ہے فرانس کے قبضے میں، اور 1943 میں جو فرانس سے اس کو آزادی ملتی ہے اور یہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پہ سامنے آ جاتا ہے۔ اچھا، لبنان کی جو اگر بات کریں تو اس کے اندر جو مذہبی گروہ ہیں ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ جو مذہبی گروہ ہیں ان کی یہ وہاں کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ جو مختلف مذہبی گروہ ہیں ان کی وجہ سے وہاں پر جو ایک کنٹینیوس انریسٹ ہے وہ بھی رہتا ہے اور لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا دیکھنا پڑے گا کہ ایک تو بڑی تعداد میں یہاں پہ میرونائٹ کرسچنز ہیں جو سینٹ مارون تھے، ان کی وہ ان کا ایک خاص سیکٹ تھا کرسچن کا، وہاں سے یہ پھر فرقہ چلا، اور یہ مارونائٹ کرسچنز جو ہیں یہ وہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ مسلمانوں کی بڑی تعداد موجود ہے جس میں سنی مسلمان بھی ہیں اور شیعہ مسلمان بھی ہیں۔ پھر وہاں پہ ایک خاص مذہب ہے دروز، پھر اسی طرح شیعہ کی اس میں مختلف ٹائپس ہیں، ان میں سے ایک ایلاوائٹس شیعہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ پھر آگے کرسچنز کے بھی مختلف انٹرنل مختلف گروہ ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں۔ یہ جو مختلف مذاہب ہیں ان کے پھر آگے جو ملیٹنٹس گروپس ہیں، اور پھر ان کے اوپر جو ایکسٹرنل انفلوئنس ہے اور ایکسٹرنل ایفیکٹ ہے وہ سارے کا سارا وہ لبنان کی پالیٹکس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ 1943 میں جب لبنان انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنتا ہے تو وہاں پر ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کے تحت جو پاور ہے اس کو شیئر کر دیا جاتا ہے ان تمام گروپس کے اندر، اور اس میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کے تحت جو پریزیڈنٹ ہے وہ مارونائٹ کرسچن کا ہوگا، جو پرائم منسٹر ہے وہ سنی مسلمز کا ہوگا، اور جو اسپیکر پارلیمنٹ کا ہے وہ شیعہ جو سیکٹ ہے اس کا ہوگا، اور پھر آگے جو ممبرس کی سیٹس ہیں اس کی ڈویژن مختلف جو مذاہب ہیں ان میں کی گئی اور مختلف گروپس میں کی گئی، اور پھر اسی طرح جو فردر ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز ہیں اس کی بھی اکارڈنگلی تقسیم کی تاکہ سب لوگوں کو اقتدار کا حصہ بنایا جائے۔ اچھا، 1943 کے بعد یہ ڈیفینیٹلی ان کا یہ جو وہاں پہ سسٹم چلتا رہتا ہے، لیکن 1948 میں جب اسرائیل والا معاملہ سامنے آتا ہے اور پھر جو فلسطین پر وہ قتل و غارت شروع ہوتی ہے، تو اس سے جو لبنان ہے وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ لبنان کی جغرافی سچویشن دیکھتے ہیں تو اس کے ایک طرف سمندر ہے اور دوسری طرف شام ہے، نیچے آپ وہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اسرائیل ہے، اور یہ جو جغرافی پوزیشن ہے یہ خاص طور پر شام اور جو اسرائیل ہے یہ دو ممالک لبنان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس پر اثر انداز رہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب فلسطین پر حملہ ہوتا ہے تو بہت بڑی تعداد میں جو ریفیوجیز ہیں جو مہاجرین ہیں وہ لبنان میں آتے ہیں۔ اس کے بعد جو لبنان کی انٹرنل سچویشن ہے وہ چینج ہونے لگتی ہے، چونکہ وہاں پہ جو مذہب کی ریشو تھی وہ چینج ہوتی ہے، اور جو مسلمان ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو وہاں پر ایک انٹرنل کنفلکٹ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر 1975 سے لے کر 1990 تک
ایک سول وار، انٹرنل سول وار وہاں پہ چلتی ہے جس کی بنیاد مذہب ہوتی ہے، اور مختلف جو مذہبی گروہ ہیں وہ آپس میں لڑتے ہیں۔ اس دوران مختلف جو گروپس ہیں اور ان کے جو ملیٹنٹس گروپس ہیں ان کو ایکسٹرنلی بھی مختلف ممالک کی طرف سے سپورٹ رہتا ہے۔ اسی دوران جو اسرائیل ہے وہ بھی اس میں انوالو ہوتا ہے اور وہ بھی کچھ حصے پر حملہ کرتا ہے لبنان کے، لیکن وہ اگرچہ وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے لیکن وہ اپنا ایفیکٹ جو ہے وہ ایک خاص ایریا تک رکھتا ہے، خاص طور پر بارڈر پر۔ پھر جو سیریا اس کی بہت بڑی تعداد وہ ایک خاص گروپ کی سپورٹ میں لبنان میں آتی ہے، اور وہ پھر اپنا اثر انداز وہ ایک خاص طریقے سے وہاں پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور قتل و غارت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور یہ کہیں جا کے ختم ہوتا ہے 1990 میں، جب 1989 میں جو مختلف ممالک ہیں وہ ملتے ہیں اور ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، جس کے بعد کچھ پاور شیئرنگ کے اندر تھوڑی چینجز آتی ہیں، اور اس کے بعد ایگریمنٹ کے تحت جو سیریا کی فوج ہے اس کو واپس جانا ہوتا ہے، اور پھر جو باقی جو ایکسٹرنل انوالومنٹ ہے اس کو منیمائز کیا جاتا ہے، جو ملیٹنٹس گروپس ہیں ان کو ختم کیا جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں، لیکن اس میں حزب اللہ جو ہے وہ اپنی جگہ موجود رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو فلسطین کی جو لبریشن آرگنائزیشن ہے، پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن، اس کا بھی انفلوئنس اس کے اندر رہتا ہے، اور یہ جو لڑائی ہے یہ چلتی رہتی ہے۔ اور اس پہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اگرچہ یہ طائف ایگریمنٹ ہو تو جاتا ہے، اور 1990 کے بعد جو فارملی یہ جو ان کا جو سول وار ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن 1990 کے بعد بھی جو کچھ نہ کچھ حد تک جس کے اندر اسرائیل کے معاملات کچھ ہوتے ہیں، پھر فلسطین کے معاملات ہوتے ہیں، اور پھر جو سیریا کی فوج ہے وہ وہاں سے نہیں واپس جاتی، اور وہ کسی حد تک یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اور 2005 میں جو رفیق حریری ہیں ان کا قتل ہوتا ہے، تو اس سے پھر دوبارہ وہ چیزیں ڈسٹربنس کی طرف جاتی ہیں، پھر مختلف گروپس کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، اور یہاں تک کہ جو اکنامک سچویشن ہے لبنان کی وہ انتہائی خراب ہو جاتی ہے، اور اکنامک سچویشن کی خرابی کے بعد جو 2019-20 کے اندر جب سیویئر کرائسس آتا ہے، تو پھر جو پرائم منسٹر ہیں وہ سعد حریری وہ ریزائن کرتے ہیں، اور ان کی جگہ جو حسن دائب ہیں وہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں۔ ان حالات کے اندر دوبارہ جو لبنان کی سچویشن ہے وہ خراب ہوتی ہے، اور جو انٹرنل پروٹیسٹ ہیں گورنمنٹ کے خلاف وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک نیریٹو یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے یہ اس ملک کو کھا گئی ہے، اور یہ ان کا ایک قبضہ ہے، اور عوام کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا، اور عوام کسی نہ کسی انٹرنل کرائسس کی وجہ سے پریشانی میں رہتی ہے، اور ان کی حالت پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی، اور جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اقتدار کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے اقتدار کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو بیروت کا دھماکہ یہ ہو جاتا ہے، اور یہ دھماکہ دوبارہ لبنان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اب جو دھماکہ اس کو یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کی ریزن کیا ہے، اس کے لیے آپ اگر تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں تو اس میں اگر آپ الجزیرہ کی سٹوری دیکھیں اور گارڈین کی سٹوری دیکھیں، اور اس کے بعد آپ BBC کی سٹوری دیکھیں، تو آپ کو تھوڑا انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ یہ دھماکہ کیسے ہوا۔ بیسیکلی جو بیروت شہر ہے وہ چونکہ سمندر کے کنارے ہے، اور وہاں پورٹ پر 2013 میں کچھ کنٹینرز آئے، اور جن کے اندر جو امونیم نائٹریٹ تھی، اور وہاں پر کچھ لیگل ایشوز کی وجہ سے، کچھ جرمانوں کی وجہ سے، اور کچھ اور پرابلم کی وجہ سے وہاں پر یہ ان کو کلیئرنس نہیں دی جاتی، تو ان کو ان لوڈ کر لیا جاتا ہے، اور وہ جو امونیم نائٹریٹ ہے وہ وہاں سٹور ہو جاتی ہے۔ اب ڈیفینیٹلی جو امونیم نائٹریٹ ہے وہ فرٹیلائزر میں بھی یوز ہوتی ہے، اور پھر یہ ایک آتشگیر مادہ بھی ہے، تو یہ ایک خطرناک صورتحال میں وہاں موجود رہتا ہے۔ اس بارے میں ابھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس حوالے سے مختلف جگہوں پر اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور ایون کہ جو وہاں کی کورٹ ہے اس کو بھی لکھا گیا کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، اور یہ خطرناک ہے کیونکہ شہری علاقوں کے قریب آپ نے یہ آتشگیر مادہ رکھا ہوا ہے، تو یہ کسی ٹائم کو بڑے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، لیکن کسی کی اس جانب توجہ نہیں جاتی۔ اب جب یہ دھماکہ ہوتا ہے تو اس میں ایک پہلے تو اس پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ جی غالباً کس طرف سے اس پہ اٹیک ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ دھماکہ ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی جاری ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ، لیکن بعد میں اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ فیک ہے۔ لیکن اس میں جو الجزیرہ کی ایک بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے، جس میں وہ ایک فائر فائٹرز سے ان کی ڈسکشن ہوتی ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ جو لوکل ان کا فائر فائٹنگ کا ڈپارٹمنٹ تھا اس کو ایک کال جاتی ہے کہ پورٹ پر جہاں پر یہ دھماکہ ہوتا ہے اس جگہ پر آگ لگی ہے،
اور اس آگ کو بجھانے کے لیے ان کی کوئی 10 ممبر پر مشتمل وہ ٹیم وہاں جاتی ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور وہ پھر ان کو ان کے ساتھ پیچھے وہ جو کنٹرول روم ہے اس میں رابطے میں رہتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ سچویشن خراب ہے اور یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے۔ اسی دوران وہاں پہ دھماکہ ہو جاتا ہے، اور دھماکہ ہونے کے بعد سب کچھ اڑ جاتا ہے، اور وہ جو ان کے فائر فائٹنگ کے جو لوگ تھے وہ بھی وہاں پر مارے جاتے ہیں۔ اب اس پہ کویسچن یہ کہ وہاں پہ آگ لگتی کیسے ہے، اس حوالے سے جو گارڈین کی سٹوری ہے اس میں آپ کو ڈیٹیل ملے گی۔ وہاں پہ جو ایکس امپلائی ہے وہ بتاتا ہے جی کہ یہ جس گودام کے اندر، جس ویئر ہاؤس کے اندر یہ آتش کی مادہ موجود تھا، وہاں پر کچھ جو وہ فائر ورکس بھی موجود تھا، کچھ جو دھماکہ خیز مواد بھی موجود تھا تھوڑی تعداد میں، اور وہ کہتا ہے جی کہ اس کو ہم نے کئی دفعہ اس کو ہائی لائٹ کیا کہ یہاں پہ اٹھا لیں، کیونکہ اگر کسی نے اس کو آگ لگتی ہے تو یہ خطرناک ترین صورتحال اختیار کر لے گا، لیکن اس پر توجہ نہیں دی جاتی، اور وہ بتاتے ہیں جی کہ اس کا علم تھا سب لوگوں کو کہ یہ چیز یہاں پر موجود ہے۔ اب اس میں پھر وہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر کچھ ویئر مینٹیننس کا جو وہ کام چل رہا تھا، تو اس دوران ویلڈنگ کے دوران کہیں سے کوئی چنگاری نکلی ہے، اور وہ چنگاری کی وجہ سے پھر وہ آتش کی جو وہ دھماکہ خیز مواد تھا اس کو آگ لگتی ہے، اور وہ پھر امونیم نائٹریٹ کے جو پورے جو ویئر ہاؤس ہے اس میں آگ لگتی ہے، اور پھر وہ ایک دھماکہ ہو جاتا ہے اور یہ سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ اور اس پہ جو ڈیفینیٹلی جب یہ دھماکہ ہوتا ہے اس پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ مارے جاتے ہیں۔ ابھی تک کے مطابق تقریباً 158 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، 6000 سے زیادہ لوگ جو وہ زخمی ہیں، اور مسنگ لوگ بھی ہیں، اور جن کی تلاش وہ ڈیفینیٹلی جاری ہے۔ لیکن یہ دھماکہ کئی کلومیٹر تک اس کا جو ایفیکٹ آتا ہے، اس کی آواز جو ہے وہ بھی کافی دور تک سنی جاتی ہے، اور کھڑکیاں اور دروازے ٹوٹتے ہیں، اور جو ارد گرد کا ایریا وہ پورا تباہ ہو جاتا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ بیروت شہر کا بڑا حصہ جو کہ اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے اس کی اپنی امپورٹنس ہے، وہ سارے کا سارا تباہ ہو گیا۔ اور دوسری جانب چونکہ آلریڈی وہاں پہ اکنامی کرائسس چل رہا تھا، اور بھی کووڈ-19 کے بھی جو اثرات وہاں پہ موجود تھے، تو یہ ایک لبنان کے اوپر ایک بڑی مشکل صورتحال پیدا ہوگی۔ اس لحاظ سے ڈیفینیٹلی یونائٹڈ نیشن کی جانب سے وہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور اس پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس موقع پر وہاں پر ایڈ پہنچائی جائے، لیکن یہاں پہ پھر وہیں کویسچن ہوتا ہے کہ اس میں جو ذمہ داری ٹھہرائی جا رہی ہے وہ ٹھہرائی جاتی ہے وہاں کی رولنگ ایلیٹ پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کرپشن پہ اور مس مینجمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اور سچویشن انٹرنل ایسی ہے کہ اگرچہ حکومت اگر موجود بھی ہوتی ہے تو جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، وہ مختلف جو گروپس ہیں ان کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو اپنے وہ جو کرپشن کے معاملات اور مس مینجمنٹ کے معاملات جو ہیں اس کی وجہ سے یہ جو معاملات وہ بگڑتے ہیں، اور اب پبلک اس چیز پہ بھی پریشان ہے کہ جی اگر کوئی امداد آتی ہے تو وہ پھر ہم تک نہیں پہنچے گی، وہ پھر اوپر اس کا وہ کھائی جائے گی اور وہ لوگوں تک نہیں پہنچے گی۔ تو اس میں بھی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اور اس پہ ڈیفینیٹلی انٹرنیشنلی دیکھا بھی جا رہا ہے کہ یہاں پر کس طرح سے امداد پہنچائی جائے کہ وہ ڈائریکٹلی لوگوں تک پہنچ سکے، یا وہ ریکنسٹرکشن جو ہے شہر کی اس میں وہ لگ جائے۔ تو اس پر وہ ڈفرینٹ پہلوؤں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اب اس حوالے سے جو وہ ڈیفینیٹلی جب اس پہ ڈیٹیل میں چیزیں جائیں گی تو اس میں بھی کوئی ایکسٹرنل انوالومنٹ بھی ہو، لیکن ابھی تک کی جو چیزیں وہ یہیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ جو دھماکہ ہے یہ وہاں پہ چونکہ وہ مواد موجود تھا تو اس کی وجہ سے یہ ہوا، اور اس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے وہ جو مینٹیننس تھی اور ویلڈنگ کے ساتھ۔ اسی حوالے سے جو وہاں کے ذمہ داران تھے پورٹس کے، ان کے جو ملازمین ہیں ان کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا ہے، اور بہت سارے کو وہ جو وہاں کے ادارے ہیں انہوں نے تحویل میں بھی لیا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اب اس پہ ساری انویسٹیگیشن جاری ہے، لیکن یہ ڈیفینیٹلی ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور لبنان جو کہ جس کی ایک تاریخ ہے کہ اس نے آگ دیکھی ہے، لڑائی دیکھی ہے، اس نے جنگ دیکھی ہے، اس نے جو انسانی المیے دیکھے ہیں، اس نے لاشیں دیکھی ہیں، وہ ایک تاریخی دھماکہ بھی وہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے، جس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسا خطرناک دھماکہ تھا جو کہ یقیناً وہ اٹامک بلاسٹ نہیں تھا، لیکن وہ ڈیفینیٹلی اس کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ لبنان پر اپنا رحم فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔